پیغمبر کی پوری لائف آپ نے بیان کر دی، سیرت، زندگی، لیکن دو باتیں تو بتا دیجئے جو آپ نے نہیں بتائیں، وہ دو باتیں تو بتا دیجئے۔ پہلی بات یہ بتا دیجئے کب پیدا ہوئے تھے، اور یہ بتا دیجئے کب دنیا سے وصال ہوا۔ یہ دو سوالیہ نشان 1400 برس گزرنے کے بعد اب تک اسی طرح لگے ہوئے ہیں ہر کتاب میں، ہر عالم کی زبان پر۔ سوال یہ ہے کہ ان دو سوالوں کا جواب کوئی فرقہ، کوئی عالم، کوئی کتاب کیوں نہیں دے رہی ہے؟ بس اسی پہ تقریر کریں گے ہم آج۔ بھئی پوری سیرت آپ کی سنی ہوئی ہے، پیغمبر کی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں کہ جتنے یہاں بیٹھے ہوں اور ان کو معلوم نہ ہو۔ اور وہ کون سا شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، وہابی جو بھی ہے، کون ہے جو یہ کہے گا پیغمبر کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے؟ کون سی نئی بات کوئی عالم آ کے بتا دے گا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بات ہم نے پیغمبر کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا تو ہم اسے مسلمان ہی نہیں مانیں گے۔ اس لیے کہ جب آپ اپنے پیغمبر کی لائف کے گوشے نہیں جانتے تو پھر آپ جانتے کیا ہیں؟ ان دنیا میں جتنی سمان حیات لکھی گئی ہیں، پیغمبر کی لکھی گئی ہوں، انبیاء کی لکھی گئی ہوں، اوصیاء کی، اولیاء کی، شعراء کی، ادیبوں کی، محدثین کی، مورخین کی، دو باتیں اگر کتاب میں نہیں ہے تو وہ لائف نہیں ہے۔ کتاب شروع ہوتی ہے فلاں سن میں پیدا ہوئے، فلاں تاریخ کو ولادت ہوئی، جب کتاب ختم ہوئی تو مورخ نے لکھا اور فلاں دن انتقال ہو گیا، دن یہ تھا، تاریخ یہ تھی، مہینہ یہ، سن یہ۔ اس طرح ذرا پیغمبر کی کسی کتاب میں دکھائیے، کوئی کتاب کل لائیے گا ڈھونڈ کے اور مجھے دکھا دیجیے گا، کسی بھی فرقے کے عالم کی کتاب لائیے گا اور پہلی سطر یہ دکھا دیجئے کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، مہینہ یہ تھا، دن یہ تھا، سن یہ تھا، اور آخر صفحے پہ یہ دکھا دیجئے گا کہ جس دن وفات ہوئی، وصال ہوا، جو بھی کہہ لیجئے، انتقال، وفات، وصال، اور ایک لفظ ہم دے رہے ہیں شہادت۔ نہ ہو شہادت کچھ اور لکھا ہو، وصال لکھا ہو، لیکن کم از کم یہ تو لکھا ہو دن کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی۔ زیادہ سے زیادہ آپ ولادت کا سن دکھا دیں گے، وفات کا سن دکھا دیں گے۔ جس سال ہاتھی آئے اسی سال پیغمبر پیدا ہوئے، تو عربوں کو یاد رہا، ہاں وہ سال جس سال ہم نے ہاتھی دیکھا اسی سال پیدا ہوئے محمد۔ چلیے سن مل گیا۔ مہینہ، اب مہینے تو ظاہر ہے کہ کہاں سے لائیں؟ ربیع الاول رکھ لیجئے، چونکہ ہجرت بھی ربیع الاول میں ہوئی تو ربیع الاول یاد رہا، تو ان کا ربیع الاول ہوگا۔ چلیے ہوگا۔ اب دن بتائیے، دن کون سا تھا؟ کہ یہ نہیں پتا۔ تاریخ بتائیے، ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے؟ دیکھیے مورخین لکھتے ہیں، کہتے ہیں یکم کو بھی ہوئے، کچھ مورخین کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ مورخین کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں 15 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں 29 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اب تو مہینہ ختم ہو رہا ہے، ربیع الاول تو ختم ہو رہا ہے، اب 29 پہ تو رک جائیے۔
30 نہ کر دیجیے گا، نہیں تو پتہ چلے کہ 29 کا چاند ہو گیا تھا اس سال۔ بھائی یہ ہیں تو سب مسلمان اور سب کے ہیں پیغمبر، یہ ایک تاریخ پر کیوں نہیں متفق ہو گئے؟ اچھا 1400 برس پہلے، 1000 برس پہلے اتنے ذرائع نہیں تھے، اب طے کر لیجئے، اب ریسرچ کر لیجئے، اب سب متفق ہو جائیں۔ علامہ اقبال کی 100 سالہ تقریب کا آغاز ہوا اسلام آباد سے۔ گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ پورے پاکستان میں ہی نہیں پورے ورلڈ میں اقبال کے پیدا ہونے کے 100 سال منائے جائیں گے۔ جب کمیٹی نے آغاز کیا تو گورنمنٹ نے یہ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب 100 سالہ منائیں تو اس دن ہم پورے پاکستان میں چھٹی کریں اور پھر یہ طے کر دیں کہ یہ چھٹی ہوا کرے گی۔ تو تمام دانشور، ادیب، شعراء، پاکستان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی کمیٹی سے حکومت نے پوچھا اقبال کس دن پیدا ہوئے تھے؟ ان کا سب مختلف کتابوں میں مختلف باتیں لکھی ہیں۔ مہینہ تو نومبر تھا، کسی نے 10 نومبر لکھا، کسی نے 9، کسی نے 11، کسی نے 8، کسی نے 7۔ کہا ابھی 100 سال ہوئے نہیں اقبال کو، یہ اختلاف کیوں ہے؟ جس کے جو سمجھ میں آیا، جس کو جو تاریخ ملی، جس سے جو سنا، جو راوی تھا بیان کرنے والا، کچھ نے خاندان سے لیا، کچھ نے دوستوں سے لیا، کچھ نے باہر والوں سے، کچھ نے گھر والوں سے، اس لیے اختلاف ہو گیا۔ اگر ایک راوی سے لے لیتے تو پتہ چلتا کہ بھئی اقبال کے بیٹے سے پوچھ لیتے، اولاد سے پوچھ لیتے، بیٹی سے پوچھ لیتے، پوتے سے پوچھ لیتے تو تاریخ صحیح ہوتی۔ مختلف راویوں سے تاریخ لی، اس لیے یہ غلط ہو گئی۔ گورنمنٹ نے کہا بھئی چھٹی کس دن دیں، 7 کو، 8 کو، 9 کو، 10 کو، 11 کو، طے کیجئے، طے کیجئے۔ بانی پاکستان ہیں، اہم شخصیت ہیں پاکستان کی، اس لیے آپ لوگ بیٹھ کے طے کیجئے۔ کہ اچھا صاحب ریسرچ شروع کرتے ہیں، کیسے کریں، کیا کریں؟ تمام کتابوں کو جمع کر لیں اور راویوں کو دیکھیں کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون مستند ہے۔ ہوتے ہوتے ان کا یہ سب چھوڑیے، ایسا کیجئے اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، یہ پتہ لگائیے کس ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے۔ اس ہاسپٹل کا پرانا ریکارڈ ہوگا، جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے کارڈ جمع رہتے ہیں، اس سن کا ریکارڈ نکال لیجئے، ہر مہینہ دیکھیے کہ کس مہینے میں کتنے بچے پیدا ہوئے، نومبر کا ریکارڈ دیکھ لیجئے، محمد اقبال باپ کا نام لکھا ہوگا کہ یہ بیٹا فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، ہاسپٹل والے غلط تاریخ نہیں لکھیں گے، اس تاریخ کو جتنے بچے پیدا ہوئے ہوں گے ان کی تعداد ہوگی۔ سرٹیفکیٹ نکالا گیا سیالکوٹ کے ہاسپٹل سے، سب نے کہا بھائی اس کے اوپر 9 نومبر لکھی ہے، گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے 9 نومبر کو چھٹی دیں گے۔ اب طے کر دیجئے کہ اقبال 9 نومبر کو پیدا ہوئے تھے۔ لاکھوں روپیہ لگا اقبال کی ولادت کی تاریخ تلاش کرنے میں۔ اقبال نے چھوٹا سا ملک پاکستان بنایا تو ولادت کی تاریخ کی حکومت کو اتنی فکر ہو گئی، جس نے اسلام بنایا اس کی ولادت کی تاریخ کی فکر نہیں ہے۔ کمیٹی بنا دیجئے، راویوں کے نام جمع کر لیجئے، فہرست بنا دیجئے، علماء کو بٹھا دیجئے ہر فرقے کے اور کہیے ایک تاریخ طے کر لو تو اسی دن چھٹی ہوا کرے گی۔ یہ تو ہندوستان کی تاریخ ہے 12 ربیع الاول، پہلے اس کا نام تھا 12 وفات، اب نام ہو گیا عید میلاد النبی۔ نام کیوں بدلا؟ پہلے یہ طے تھا کہ 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ ہے،
نیا ملک بنا تو وفات کا لفظ غائب ہو گیا اور ولادت کا ہو گیا. تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ 12 ولادت ہے یا وفات ہے. آپ منا کیا رہے ہیں؟ جلوس وفات کا نکل رہا ہے یا ولادت کا؟ کہ بھائی عید میلاد النبی، میلاد کے معنی ہے پیدا ہونا، مولود، آمد، اس تاریخ پر پیدا ہوئے. انڈیا میں سب کہتے تھے کہ اس دن وفات ہوئی. تو یہ 12 تاریخ کیا کہنے کے اصل میں یہی تاریخ ولادت کی اور یہی وفات کی. اگر یہی تاریخ دونوں ہیں، اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن وفات ہوئی، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی مسلمانوں کی کہ اس تاریخ کو آپ نے ولادت سے منسوب کر دیا اور وفات ہٹا دی. وفات کیوں نہیں منا رہے؟ تو آپ وفات نہیں منانا چاہتے، ولادت منانا چاہتے ہیں. تو اس سے تو یہ ثابت ہوا وفات ہوئی نہیں، پیغمبر زندہ ہیں. پھر اب یہ نہ کہیے گا مردہ ہیں، اس لیے کہ وفات تو آپ مناتے ہی نہیں. ہمارے بچوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں کہ پیغمبر کی وفات کب ہوئی. یہ جو آپ بیٹھے ہوئے نا اور اتنے کان کھڑے کھڑے کر کے سن رہے ہیں، آپ اپنے کو ذرا الگ رکھیے اور اپنی 28 بھی الگ رکھیے. 28 سفر میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، آپ کا شمار اس میں نہیں. آپ ہیں کافر، آپ کی بات کوئی نہیں سنتا، آپ کی بات کوئی نہیں مانتا. اگر ماننے والی ہوتی تو 1400 برس میں شیعوں کی تاریخ سب نے مان لی ہوتی. آپ کی تاریخ کوئی نہیں مان رہا کہ 28 کو وفات ہوئی. آپ بیٹھے شاگردیز میں منا رہے ہیں اکیلے، کوئی نہیں لکھتا. ربیع الاول لکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سفر میں ہوئی. اتنا فاصلہ کیسے ہو گیا؟ 28 سفر، 29، 30 اور پھر 12 دن ربیع الاول کے. یہ 14 دن کا فرق کیسے ہے آپ میں اور تمام مسلمانوں میں؟ یہ مسلمان آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے. پیغمبر پہ بھی اختلاف، تو پھر ولادت پہ بھی اختلاف، پھر وفات پہ بھی اختلاف. ایک کہاں، کوئی فرقہ متفق نہیں ہے. کوئی نہیں بتا رہا کہ صحیح ولادت کی تاریخ کیا ہے. اگر صحیح ہوتی تو 2 چھٹیاں ہو رہی ہوتی پیغمبر کے نام کی، ایک ولادت کی چھٹی، ایک وفات کی چھٹی. تو کوئی یہ مطالبہ مسلمان فرقہ یہ کیوں نہیں کرتا حکومت سے کہ کمیٹی بناؤ، تمام فرقے کے علماء کو بٹھا کے یہ طے کرواؤ تمام تاریخی کتابوں سے کہ پیغمبر کی ولادت کی ایک تاریخ سارے فرقوں کے پاس ہونا چاہیے اور وفات کی ایک تاریخ ہونا چاہیے. جگہزائی ہو رہی ہے عیسائیوں اور یہودیوں میں. جو قوم اپنے پیغمبر کی ولادت اور وفات نہیں جانتی، وہ قوم کس کام کی ہے؟ کیا آپ فخر کر رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے؟ کم از کم انہوں نے طے تو کیا ہوا ہے کہ عیسیٰ کس دن پیدا ہوئے. پورے یورپ اور امریکہ میں 25 دسمبر طے شدہ ہے. کوئی اختلاف تو نہیں ہے عیسیٰ کی ولادت میں ان کے یہاں. اور آپ کے یہاں 72 فرقے ہیں اور پیسہ سب کے پاس ہے. مسجدیں بننے پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کتابیں چھپنے پر، ایک دوسرے کو کافر کہنے میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے. پیغمبر پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. کیا پیغمبر محشر میں یہ پوچھیں گے نہیں مسلمانوں سے کہ میری ولادت کی تاریخ کیوں بھول گئے اور وفات کی تاریخ کیوں بھول گئے؟ اب پتہ نہیں مسلمان کیا جواب دیں گے. میرے سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ اتنی آئی ہے کہ ایک صاحب تھے یہیں ملتان میں، بہت امیر آدمی تھے، بہت ہی دولت مند، بڑے ان کے آم کے باغات بھی تھے، کھیت بھی تھے، زمینیں تھیں، بینک بیلنس تھا. 2 بیٹے تھے، دونوں باہر تھے، امریکہ میں تھے شاید. جب ان کا انتقال ہوا خبر گئی، دونوں آ گئے. بڑا بیٹا تو ایئرپورٹ سے اترتے ہی سیدھے بینک چلا گیا. اس نے کہا بھئی کتنا ہے ابا کا پیسہ بینک میں؟ چھوٹا بیٹا سیدھے گھر گیا.
چھوٹے بھائی نے جا کے کہا بھائی ابا کی قبر کہاں بنے گی، غسل کیسے دیا جائے گا، امیر تھے ہمارے ابا، کفن بھی اچھا ہونا چاہیے، جنازہ ذرا دھوم سے اٹھے، لوگوں کو اطلاع کرو، ابا کے دوستوں کو اطلاع کرو، سب آ جائیں، عزیز رشتہ دار جمع ہو جائیں، قبر اچھی جگہ ہو تاکہ بعد میں کوئی مقبرہ بھی بن جائے۔ بیٹا دفن و کفن میں لگ گیا، بڑا بھائی بینک گیا، پتہ چلا بڑے باغات ہیں ادھر لاہور روڈ پر، ادھر خانے وال کی طرف، ادھر بھاولپور کی طرف، جیپ لے کے ادھر چلے گئے، کہیں باغ پہ قبضہ نہ ہو جائے، باغ اپنے قبضے میں کر لو، ابا کا باغ قبضے میں کر لو، کھیت بھی سارے قبضے میں کر لو۔ اس کے بعد سارے کام کر کے وہ امریکہ واپس چلے گئے، چھوٹے بھائی نے دفن کر دیا، قبر بنا دی۔ ایک 25 برس کے بعد کچھ ریسرچ کرنے والے آئے، دونوں بھائیوں سے ملے، بڑے بھائی سے ملے، کہنے لگے آپ کے ابا کس دن مرے تھے؟ کہنے ہم کو تو نہیں معلوم۔ دن کون سا تھا؟ کہنے ہم کو نہیں معلوم۔ مہینہ کون سا تھا؟ کہنے ہم کو نہیں معلوم۔ ہم تو آئے تھے، سب حساب کتاب کر کے امریکہ واپس چلے گئے تھے، اتنا تو ٹائم ہمارے پاس تھا نہیں کہ ہم سویم کرواتے، 40واں کرواتے، برسی کرواتے۔ پھر وہ چھوٹے بھائی کے پاس گئے، ان کا بھائی آپ بتائیے، ہم سوانح حیات ان کی لکھ رہے ہیں، کس مہینے میں مرے؟ کہنے لگے یہ مہینہ تھا۔ کس تاریخ کو وفات ہوئی؟ یہ تاریخ تھی۔ دن کون سا تھا؟ یہ دن تھا۔ بس یہی ہے محمد کی وفات اور ولادت کی کہانی، جو دفن میں تھا اسے معلوم ہے کب وفات ہوئی۔